خلیفہ کے اوپر آ جاتے ہیں. بسم اللہ. 2.5 لائنیں ہیں کہ پاکستان کو لیڈ کرنے کے لیے ایک خلیفہ آنے والا ہے, پیشن گوئی ہو رہی ہے. اس کی عمر 45 سال ہوگی, کنفرم ہو چکا, اور اس کا تعلق بنو ہاشم قبیلے سے ہوگا. ایک صاحب نے پچھلے دنوں تبصرہ کیا کہ وہ آفتاب صاحب کی مراد ہے بنو, ضلع بنو کا ہاشم ہے کوئی. اس کو آپ کے نام سے دعوے کے طور کے اوپر پیش کیا گیا. اللہ میرا بھرم رکھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہوا ایسا تو میرا سر فخر سے بلند ہوگا, ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. جب ایسے ہوگا تو میں اور آپ زندہ ہوں گے. مجھے آپ کا تو نہیں پتا, لیکن میرا ارادہ زندہ رہنے کا ہے. آپ کی صحت بظاہر ٹھیک لگتی ہے. ٹھیک ہے. سگریٹ تو نہیں پیتے آپ؟ نہ آپ مذہبی اسکالر, نہ آپ کوئی پیر, نہ کوئی فقیر, نہ کوئی وہی نازل ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. نہ کوئی نزول ہو سکتا ہے. وہی کا سلسلہ تو ویسے منقطع ہو چکا ہے. اب تو صرف اور صرف وجدان ہے, خواب ہے, خیال ہے. یہ کس بنیاد کے اوپر آپ نے دعویٰ کیا؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس میں وجدان ہے, خیال ہے, خواب ہے, مطالعہ ہے, مشاہدہ ہے, کو تھوڑا بہت تجزیہ بھی ہے ٹوٹا پھوٹا. پچھلے 33 سال سے یہی جھک مار رہا ہوں. ٹھیک, نہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں 33 سالوں سے, لیکن یہ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا. جی, تو اس میں کیا کہاں لکھا ہوا کہ قیامت آپ سے پوچھ کے آئے گی؟ قیامت نے اگر آنا ہے تو آنا تو ہے نا. اور نالائق بچوں کی طرح کیوں سوچتا ہے کہ نہیں ڈیٹ شیٹ آگے ہونے والی ہے, امتحان آگے جا رہے ہیں, کبھی بھی آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ کو اللہ عذاب سے بچائے گا. ایک وہ جو ہند کے جہاد میں لڑیں گے, دوسرے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے شام میں. یہ امت دیکھیں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے, غزوہ ہند کا بھی اور آرمیگیڈن کا بھی. اور یہ بڑی پاورفل حدیث ہے. جی, ساری بڑی پاورفل حدیث ہے. صحت ستہ کی کتاب, صحیح مسلم سے انکار کون کر سکتا ہے؟ لیکن جو کرنا چاہتا, لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں ہے قرآن میں, لیکن ایسے نہیں. آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو انٹرپریٹیشن کی غلطی ہو سکتی ہے. پھر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے اور جو بچ جائیں گے وہ بڑے عظیم اور بہترین لوگ ٹھہریں گے. اس سے پہلے بھی ڈاکٹر اسرار ہوں, دیگر لوگ ہوں, انہوں نے یہ باتیں بیان کی. ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ تفصیل سے. آپ کی بات کو میں مان کے کیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں اور خلیفہ کا انتظار کروں؟ اچھا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے افطاری کرنی ہے, افطار کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے, تو یوں کر کے بیٹھ جائیں اور ادھر ادھر دیکھیں کہ یار کب ہوئے گی افطاری, تو پھر میں افطاری کروں گا. سارا دن کام کرنے کے لیے, ہم کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے. رہبانیت نہیں ہے دین میں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا رہبانیت ہے. قریش صاحب کی گلا کر رہے ہیں. تو پھر جو اس دور حاضر میں ظلم, جبر اور ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف کام کرنا ہے نا. کتنا کو کر رہے ہیں پہلے آپ, کتنا کو آپ وہ لگے رہے دل میں محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں, دل میں محسوس کرنا تو بڑی معمولی چیز ہے. آپ لگے رہے. کس نے کہا آپ کو کہ آپ ایفرٹ نہ کریں؟ ایفرٹ کرتے رہیں اور اللہ سے پر امید رہیں, کیونکہ یہ ایک اپروچ بہت غلط ہے. یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. راک باٹم ہٹ کر چکا ہے, یہ درست ہے. یہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ درست ہے. لیکن رب کریم تو ہے نا, دیٹ از ویئر اللہ کمز ان. یہ مانتے ہیں, ایمان ہے اس کے اوپر, اس حدیث کو, ان باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے. لیکن یہ امت تو آج تک پیشن گوئیوں کے اوپر چل رہی ہے. کون سی پیشن گوئی؟ مختلف, ایسے ہوگا ویسے ہوگا. نوسٹرڈامس کی پیشن گوئیوں پہ چل رہی تو یہ اس کی مرضی ہے. یہ نعمت شاہ ولی کی پیشن گوئیوں پہ چل رہی تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. یہ بابا وانکا کی پیشن گوئیوں پہ چل رہی تو اس کی اپنی مرضی ہے. زورا فوما کی پیشن گوئیوں پہ چل رہی تو اس کی اپنی مرضی ہے. میں تو کسی ایسی کی میں تو نام بھی نہیں لیا کسی کا. میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 احادیث ہے میرے بھائی, اس سے آگے مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں, حالانکہ میں نوسٹرڈامس کا حافظ ہوں. لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ بیان کی کہ آفتاب اقبال صاحب برطانیہ کی میٹھی جنت میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک خلیفہ آئیں گے تب ایسے ہوگا, اور اب اس وقت جو عمران خان جیل میں ہے اس کو بھول جائیں, وہ آئے گا وہی کچھ کرے گا. اچھا, میں اگر میٹھی جنت میں بیٹھا یہ دعویٰ کر رہا ہوں تو ڈاکٹر اسرار نے تو کڑوی جنت میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا تھا. باقی شدید کڑوی جنت میں بیٹھ کے, شدید گرمی کے عالم میں بیٹھ کے
میں ان کا خطبہ سننے گورنمنٹ کالج سے جایا کرتا تھا, باغ جناح میں دیا کرتے تھے, بہت دور تھا اور میں بڑی مشکل سے بڑے جتن کر کے وہاں پہنچا کرتا تھا, اور سامنے سیٹ بھی نہیں ہوتی تھی. پھر میرا ان کے ساتھ ایک معاملہ بھی شروع ہو گیا تھا لکھنے لکھانے میں کچھ ناراضی کا. میں نے انہیں بھی ناراض کیا ہوا ہے حسب توفیق, اور لیکن بعد میں پھر بڑی محبت بھی ان کے ساتھ, بڑا ایک تعلق بھی. جاوید غامدی صاحب کے ساتھ بڑا عقیدت کا, بڑی محبت کا تعلق ہے, بہت زیادہ. لیکن ان کی کچھ چیزوں کو میں کرٹیسائز کرتا ہوں اور ٹکا کے کرتا ہوں اور اپنا حق سمجھ کے کرتا ہوں. اور ڈفر کرنا, میں جب کہتا ہوں نا کہ جمہوریت نہیں ہوگی, ون مین ون ووٹ نہیں ہوگی قریشی صاحب, ڈفر کرنا, سوال کرنا, یہ پوچھنا کہ یہ تم نے کرتا کیسے بنایا, یہ آپ کا حق ہے, یہ بنیادی حق ہے. ہم سب کو ایک ایک گز ملا ہے تو تم نے 2 گز کا کرتا کیسے بنا لیا, یہ سوال کرنا آپ کا بنیادی حق ہے. آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا. تو عمر بھی 45 سال ہوگی اور بنو ہاشم قبیلے سے ہوگا. جی جی جی, یہ ٹو دا بیسٹ آف مائی انفارمیشن, مائی نالج, یہ انفارمیشن اور نالج ہے, اس میں میرا وجدان نہیں ہے. وجدان نہیں ہے. ایسا کب ہو سکتا ہے؟ آپ مجھ سے ٹائم لائن پوچھ رہے ہیں؟ جی. اگر تو یہ پوچھیں کہ کب تک ہونے کی امید ہے, اس کو پیرافریز کر دیں تو پھر میں جواب دوں گا. اس کے آثار کیا ہوں گے؟ آپ پوچھیں نا کہ کب تک ہونے کی امید ہے. کب تک ہونے کی امید؟ کیونکہ میں اب جو ہے نا بڑا محتاط ہو کے بات کروں گا کہ جیسا پوچھیں گے اس حساب سے بتاؤں گا. کب تک ایسا ہونے کی امید کی جا سکتی ہے؟ another 30 days and things will be in motion inshallah. Ab things and motion might take another 60 days maybe. Maximum? I don't say maximum or minimum, maybe والی بات ہے. Maybe. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 30 months لگ جائیں, 36 مہینے لگ جائیں, کتنے 3 سال ہو گئے نا. لیکن بظاہر زیادہ دیر لگ نہیں رہی ہے, تو چند ہفتوں کی بات ہے. ایسا ہو سکتا ہے. اتنے پریشان نہ ہو کہ جیسے یہ ہو رہا ہے ہو گیا, ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں, بعض لوگ کہہ رہے ہیں آفتاب صاحب آپ نے ٹائم لائن دینی شروع کر دی ہے. ٹائم کون دیتا ہے؟ ٹائم تو نبیوں اور ولیوں کے پاس بھی نہیں تھا, اللہ نے کسی کو ٹائم نہیں دیا. تو ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا بساط ہے. لیکن ایک چشم بینا ہوتی ہے, ایک عین الیقین ہوتی ہے. یہ 60 سال ہیں یا 60 دن ہیں؟ 60 دن ہے میرے بھائی, 60 دن. بڑی جلدی, اس لیے کہ جب خرابی آتی تو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کرم کرنا ہوتا ہے نا, تو اس کو فاسٹ فارورڈ موڈ میں ڈال دیتا ہے, اس کی اذیت, اس کا تسلسل کم کر دیتا ہے. تو ہم نے 75-76 سال بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ تو ایسے ہی خام کا لوگ کہتے ہیں نا جی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, اور کچھ لوگ بڑی دشنام ترازی کرتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کا تمسخر اڑاتے ہیں. پاکستانی قوم نے جو کر دیا ہے وہ کوئی اور قوم نہیں کر سکتی تھی گزشتہ 3 سال میں. آپ اگر کمپیئر کریں گے اس کو نیپال کے ساتھ, سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ, تو اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں ہو سکتی. یہ بھی ناانصافی ہوگی جی, کیونکہ وہاں پر لوگوں نے اپنی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کمر کسی تھی. تو یہاں پر تو بات ہی اور تھی بھائی. اسٹیبلشمنٹ ایک طرف تھی, اس کو تو ہم سمجھ لیتے یا سمجھا دیتے. اس کے پیچھے ایک اور اسٹیبلشمنٹ, ایک اور دریا کا سامنا تھا. منیر مجھ کو, عاصم منیر مجھ کو نہیں, منیر مجھ کو. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. اس کے پیچھے تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, اسے کون سر کرے گا. اور ہم نہتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جتنے جوگے ہیں ہم نے کر لیا. انہوں نے کہا جی آپ کو ووٹ نہیں دینے دینا, آلو گوبھی بینگن کدو یہ تمہارے نشان ہے. وہ کدھر گیا؟ فائز عیسیٰ, کیا نام تھا اس کا, تاریخ کے پچھواڑے میں پڑا ہوا ہے قبرستان میں. اس کو, وہ زندہ لاش ہوگا, کہ اس کو جانتا بھی نہیں کہ وہ کون ہے, کدھر رہتا ہے. اور ابھی اس نے دیکھا ہی نہیں کہ تاریخ اور مورخین اس کے ساتھ سلوک کیا کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ اس نے کیا. اور اس کے باوصف وہ 82 سالہ عورت جو بس سے اتر نہیں پا رہی تھی, اس کو 4 بندوں نے اتارا. اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ ووٹ ڈالنے یہاں پہ آئی ہے, وہ تو لڑنے لگ گئے تھے کہ اماں جی یہ کو کم ہے کیا کرن دا, آپ سے چلا نہیں جا رہا. انہیں کیا نہیں, اگر آج نہ دیتی تو اپنے آپ کو معاف نہ کرتی. لیکن ووٹ کی عزت نہ کی گئی. یہ ایک الگ بات ہے. وہ تو دیکھ رہا ہے نا, جب آپ نیکی کرتے ہیں
میرے لیے کر رہے ہیں اور میں اس کا پاس نہیں کر رہا, لیکن کوئی اور تو کر رہا ہے نا. تو اس لیے یہی کچھ ہونے والا. غزوہ ہند کا تعلق افغانستان خراسان کی حد تک, یس, خراسان سے ہے ایک معاملہ, لیکن یہ غزوہ ہند کی میں وہ نہیں ہے. وہ تو آرمگیڈن کے وقت خراسان کا, وہ جس حدیث کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں, وہ سیاہ پرچموں والی وہ جو ہے معاملہ, وہ وہاں سے خراسان کا بڑا تذکرہ, بڑا کلیئر تذکرہ. لد کا مقام آئے گا ایک, اور لد کے مقام پہ آپ کو پتہ ہے کس کا ٹاکرا ہے. اور تو یہ سارے سلسلے ہیں. 30 سے 60 دنوں کے اندر پاکستان میں بہتری آ جائے گی. 30 سے 60 دنوں میں یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. سب سے پہلے بہت شدت سے خرابی آئے گی. جب آپ نے ایک عمارت کو اثر نو تعمیر کرنا ہے تو پہلے گراتے ہیں اس کو, اس کا ملبہ گرتا ہے, شور اٹھتا ہے, وہاں مٹی, گارا, اینٹیں, سریا, ہر چیز گرتی ہے جب, تو اس میں بڑا رولا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ بادل چٹیں گے. اور یہ ایک خوشخبری ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ میں یہ خوشخبری دیتا ہوں اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو, کہ کیوں گھبرا رہے ہیں بھائی. مسلمان تو جنگ سے نہیں ڈرتا, مسلمان تو تیار بیٹھے ہوتے تھے, ہر وقت تلوار سونت کے بیٹھے ہوتے تھے کہ جی, اور بعض اوقات ڈانٹ پڑتی تھی انہیں حکمرانوں سے کہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے بھائی. لیکن وہ کہتے جی ہمارے سر پہ جہاد سوار ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, اپنی جان دینے کے لیے, تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور جب اللہ پہ یقین رکھتے ہو, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو, تو پھر کیوں دیکھتے ہو کہ اس کا سائز بڑا ہے اور ہمارا سائز چھوٹا ہے. الٹیمیٹلی لاسٹ لاف آپ کا ہوگا. یاد رکھیے, آپ یقین نہیں کریں گے, لیکن یہ بھی ایک اور زیادہ ایسی خبر ہے جس کے اوپر ٹھٹھا کرنے کے لیے تو میں آپ کو 5-7 اور آئیڈیا دے دوں گا, اور بلکہ دینا شروع کروں گا تو آپ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. میں چاہتا ہوں میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں. میرا خیال ہے پرائیویٹلی ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھنا, جب میں تمہارے ساتھ 2-4 اور باتیں کروں گا. جانی, تمہیں سن کے واقعی میں تمہیں حیران کروں گا. آپ چھوٹے بھائی ہو, آپ کو حیران کر کے مجھے اچھا لگے گا. اور ایک اچھی ایک کہتے ہیں نا خوشگوار حیرت, آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی, آپ کو نوید مسرت ہوگی. اور میں کہتے ہیں نوید مسرت دینا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا. اور ابھی میں نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے, میں انڈر اوتھ بتا رہا ہوں کہ یہ 10% بھی نہیں ہے, 10% بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ ہے جو بتانے والی ہیں, جو آہستہ آہستہ فوراً اتنی ڈوز ہی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی, تو آگے کیا ہوگا, تھوڑا کر کے